السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے اپنے چینل فکر اقبال میں آج آپ کا پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم اپنی پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی، وہ گفتگو تھی ہماری علم کی فرضیت پہ اور علم کی اہمیت پہ۔ جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم کے ساتھ عمل کا ہونا، یعنی جس قدر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی قدر اس علم پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم دین کے بغیر عابد کوہلو کے بیل کی طرح ہے، جس قدر چلے اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں شروع میں تھا۔ یاد رہے کہ اسلام میں زندگی کی غرض و غایت قرب و معرفت الہی ہے، اور تمام عبادات یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب کا مقصد حصول قربت الہی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنی حالت دیکھ کر غور کرنا چاہیے کہ آیا اس کی عبادت سے اس کو قرب حق میں اضافہ ہو رہا ہے یا دنیا سے محبت زیادہ ہو رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جس نماز سے انسان گناہ سے نہ رک سکے وہ نماز نہیں ہے۔ چنانچہ اولیاء اکرام اور مشائخ اعظام کا جو مسلک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین فرض زہد و تقوی اور دن رات قرب حق میں ترقی کے لیے جدوجہد کرنا تھا، اولیاء اکرام کا طریقہ وہی رہا کہ اولیت حصول قرب و معرفت کو دیتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرح ان کو اور ان کے خلفاء و مریدین کو عملی طور پر حق تعالیٰ کا قرب و وصال بھی نصیب ہوا، جس کی بدولت وہ اس قدر مقبول حق اور مقبول رسول و مقبول خلق ہوئے کہ سینکڑوں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک ان کے مزارات اور تعلیمی مراکز آباد اور پر رونق ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے جان باز عاشقوں کا وہاں ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے، اور ان کے عرصوں پر اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ جس کی کسی اور عالم فاضل قومی رہنما کی قبور یا تعلیمی مراکز پر مثال نہیں ملتی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اسلام محبت کا مذہب ہے۔ خدا کی محبت ہر شخص اور ہر کس و ناقص کے دل میں موجزن ہے۔ چونکہ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں حق تعالیٰ کی محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے تو لوگ بے ساختہ اور والہانہ طریق پر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لیکن زاہدان خشک منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسلام میں شدید حب اللہ کی شہادت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین کو حق تعالیٰ کے ساتھ شدت سے محبت ہوتی ہے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ یہ کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً تین مرتبہ زور دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ اس لیے ہر عابد، ہر زاہد، عالم، فاضل، مومن اور مسلمان کا فرض ہے کہ ہر وقت یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس حدیث پاک کے مطابق وہ کوہلو کے بیل کی طرح نقطۂ آغاز پر تو نہیں کھڑا۔ ترقی کی ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کے قرب محسوس ہو، ہر کام میں اس کو تائید عزتی حاصل ہو جاتی ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو تو حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو خواب میں تنبیہ ہو جاتی ہے، بزرگان دین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کشف کا دروازہ کھل جاتا ہے، گزشتہ اور آنے والے واقعات کا بھی علم ہو جاتا ہے، اس کے مخالفین نقصان اٹھاتے رہتے ہیں اور قدم قدم پر اس کو حق تعالیٰ سے امداد ملتی ہے، بالآخر وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ جیسے بلند مراتب نصیب ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو قرب حق کی نوعیت کا علم ہی نہیں، اور چند نمازیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مقرب بارگاہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
یہ ہماری چھوٹی سی گفتگو تھی کہ علم کے ساتھ عمل کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ چھوٹا سا ہمارا پیغام تھا جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے تھے، علامہ اقبال کی فکر پہنچانا چاہتے تھے، اور صوفیہ و اولیاء اعظم کی فکر ہم اپنی ناظرین تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ چھوٹی سی فکر آپ لوگوں کے لیے، اور آخر میں آپ لوگوں سے وہی ایک اپیل کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی لائک کیجئے، کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ ہمارے اس چینل کو شیئر کیجئے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے انداز میں، ایک نئی فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام۔